ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے عدت کے دوران نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دیں۔ عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی۔ خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف ایڈوکیٹ اور عمران خان کے وکیل عمران صابر، مرتضیٰ توری، ظاہر ڈار عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت کی۔ خاور مونیکا کے وکیل نے دلائل مکمل کر کے سیکشن 496 اور سیکشن 494 میں بھی سزا دینے کی استدعا کی۔ بشریٰ بی بی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 342 کے بیان میں سوال نمبر 2 میں بشریٰ بی بی کا بیان موجود ہے۔ طلاق کے 3 سے 4 ماہ کے بعد خاور مونیکا نے بھی شادی کر لی اور ان کی 4 سال کی بیٹی بھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب الجواب دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک چیز میں نقص ہو سکتا ہے، اسے فراڈ نہیں کہہ سکتے۔ 90 دن کا وقت اس کیس میں غیر متعلقہ ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 37 ماہ کے لیے $7 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق آئی ایم ایف پاکستان کو 3 سال 1 ماہ یعنی 37 ماہ کے لیے قرض دینے کے پروگرام پر راضی ہو گیا ہے۔ نئے قرض پروگرام کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ نئے معاہدے کے تحت پاکستان کو $7 ارب 37 ماہ کے طویل عرصے میں ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق قرض پروگرام میں مالیاتی اور مانیٹری پالیسی کو مضبوط بنانے کے اقدامات اور ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا شامل ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق نیا قرض پروگرام پاکستان کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب 3% تک بڑھائے گا۔ آئی ایم ایف نے تصدیق کی ہے کہ نیا قرضہ پاکستان میں معاشی استحکام کو مزید فروغ دے گا اور ٹیکس کی آمدنی بڑھے گی۔ اس پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام، مانیٹری پالیسی، پائیدار ترقی اور ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا ہے۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ محمد اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ متعلقہ کو عدت کی مدت سے زیادہ کفالت کی ادائیگی کو لازمی قرار دیے جانے والے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا ہے کہ بورڈ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں مسلم طلاق یافتہ خواتین کو عدت کی مدت سے زیادہ کفالت کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قانونی کمیٹی تمام قانونی راستے تلاش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کا بغور مطالعہ کر رہی ہے۔ طلاق یافتہ مسلم خواتین سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد مسلمانوں میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، اور جہاں اس مسئلے پر بورڈ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں بورڈ کے مطابق یہ معاملہ عقیدے میں جڑا ہوا ہے اور حکم اسلامی شریعت کے قانون سے متصادم ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق طلاق کے بعد شوہر صرف عدت کی مدت تک ہی نان نفقہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس مدت کے بعد طلاق یافتہ خاتون دوبارہ شادی کرنے یا آزادانہ طور پر رہنے کے لیے آزاد ہے اور سابق شوہر اب اس کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ غزہ پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملے جاری رہنے سے انسانی المیے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری رہنے کے نتیجے میں انسانی المیے کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ غزہ کے میئر یحییٰ سراج نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی غزہ کی حیاتی اہمیت کی تنصیبات پر دانستہ حملے کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی چاہتے ہیں کہ غزہ قابل رہائش نہ رہے۔ غزہ کے میئر نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی پانی کے ذخائر، درختوں، مساجد، اسکولوں، کالجوں اور اسپتالوں سمیت غزہ کی سبھی بنیادی تنصیبات تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے تازہ حملوں میں 35% بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ غزہ کے میئر یحییٰ سراج نے بتایا ہے کہ بنیادی شہری تنصیبات نابود ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں جہاں بے گھر ہونے والے فلسطینی شہری پناہ لیے ہوئے ہیں، پانی کی سپلائی ناممکن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سنگین مشینوں اور ایندھن کی سخت ضرورت ہے۔ غزہ کے میئر کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ ٹن کچرا غزہ شہر میں جمع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کی اشیاء اتنی کم مقدار میں بچی ہیں کہ عوام کی کم ترین ضرورت بھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے تل الہوا اور شہر غزہ کے صنعتی زون سے محدود پسپائی کی ہے، اور ہم فلسطینی شہریوں کو خبردار کرتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے دعووں پر اعتبار نہ کریں اور ان علاقوں میں واپس جانے کے سلسلے میں پوری احتیاط سے کام لیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اپنے بیان میں مذکورہ دونوں علاقوں یعنی تل الہوا اور انڈسٹریل ایریا میں فائرنگ اور شہداء کے جنازے سڑکوں پر پڑے ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف ہولناک ترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اس نے الصناء کے علاقے میں اعلانیہ پھانسی دی ہے۔ یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے کہا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے مغربی علاقوں پر 4 روز کے وحشیانہ حملوں کے دوران عام شہریوں کے خلاف ہولناک ترین جرائم کا ارتکاب کیا۔ انسانی حقوق کے اس ادارے کا کہنا ہے کہ جن جرائم کا ارتکاب کیا گیا ان میں دانستہ قتل و غارت گری، ویرانی و تباہی مچانا اور رہائشی گھروں اور عمارتوں کو نظر آتش کیا جانا شامل ہے۔ اس ادارے کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ کے مغرب میں الصناء کے علاقے میں فلسطینی شہریوں کے گھروں پر حملہ کیا اور ان گھرانوں کے افراد کو میدان میں لے جا کر ملائے عام میں پھانسی دی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ انروا یورپی یونین کی بے دریغ حمایت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اپنے سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے انروا یورپی یونین کی بے دریغ حمایت پر بھروسہ کر سکتا ہے کہ جو انروا کے سب سے بڑے مالی معاون کی حیثیت سے سالانہ 50 کروڑ یورو سے اس کی مدد کرتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے عہدیدار نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ انروا 59 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے لائف لائن ہے، مزید کہا کہ انروا علاقائی استحکام کی بنیاد ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ ڈینس فرانسس نے بھی اس سے قبل کہا تھا کہ انروا کا عملہ مالی تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انروا کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے ضروری فنڈ ملتا رہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے بھی ایک بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انروا کے عملے کو غزہ میں فلسطینیوں تک امداد رسانی میں انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے، اس ایجنسی کے لیے ہمہ جہتی حمایت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ اور آبادکاروں نے چوتھے دن پے در پہ مقبوضہ بیت المقدس میں نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ اور آبادکاروں نے کہا ہے کہ ان کے ان مظاہروں کا مقصد صہیونی حکومت کی کابینہ سے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی درخواست کرنا ہے اور اس حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ غزہ کے خلاف 9 ماہ سے زائد عرصے کی جنگ کے بعد بھی صہیونی حکومت تحریک حماس کو نابود کرنے اور غزہ میں صہیونی قیدیوں کی رہائی کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائی۔ اور آخری خبر یہ کہ
حزب اللہ اسرائیلی فوجی اڈوں کی فلم بنانے اور ان اڈوں پر حملہ کرنے پر قادر ہے۔ صہیونی اخبار ہآرتس نے حزب اللہ لبنان کی توانائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حزب اللہ اسرائیلی فوجی اڈوں کی فلم بنانے اور ان پر حملہ کرنے پر قادر ہے۔ ہآرتس نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی مراکز کی کافی معلومات جمع کر لی ہیں۔ اس صہیونی اخبار کے مطابق جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی حکومت کے نفح فوجی اڈے پر میزائل حملہ سید حسن نصر اللہ کے سابق محافظ یاسر قرنیش پر دہشت گردانہ حملے کا جواب تھا، جس میں کم سے کم 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق میزائل فائر کرنے سے پہلے حزب اللہ نے ایسی تصاویر جاری کی تھیں جن میں اس کی انٹیلیجنس توانائیوں کو دکھا کر وارننگ دی گئی تھی کہ جولان میں اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔